اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات ہے، پروردگار ہے اور ہم تمام عالمین کا رب ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ساتھ ہی ساتھ لاکھوں درود و سلام ہو حضرت سید مہدی موعود علیہ السلام پر۔ الحمدللہ حاضرین، گروہ مہدویہ کینیڈا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ آج ورچوئل دینی اجتماع کا 14th سیشن منعقد ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کا جو سیشن ہے وہ شہادت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ اور آئیں آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے میں خیرات کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری سید نظام الدین اشرفی صاحب کو، جو حیدرآباد انڈیا سے جوائن کریں گے، کہ وہ اپنی خیرات کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ علی جناب قاری سید نظام الدین اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اللہ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود الأمين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ معزز سامعین، یہ تھے قاری سید نظام الدین اشرفی صاحب، جو ہم سب کو اپنی منفرد انداز میں قرأت کلام پاک سے محظوظ فرما رہے تھے اور اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے. آئیں اب اس کے بعد آج کے مہمان مقرر مرشد نو مولانا حضرت سید محمود بدرالدجا منوری میاں صاحب قبلہ الازہری سے ادباً گزارش کرتا ہوں
کہ آج کی اس محفل کو مخاطب فرمائیں۔ مرشدنا و مولانا حضرت سید محمود بدرالدجا منوری میاں صاحب اللہ اللہ سے۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. أما بعد، آج کی یہ نشست شہادت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و شہادت پر منعقد کی گئی ہے۔ میں ذمہ داران گروہ مہدویہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے وہ عظیم سپوت صحابی رسول سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و سیرت پر اس نشست کو منعقد کیا ہے۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، قوم مہدویہ کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کوئی مجلس رکھی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنے اذہان میں ہم رکھیں کہ قوم مہدویہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی رفعت کی قائل ہے، اور گروہ مہدویہ کی اس تنظیم اور اس ادارے کو اللہ نے یہ شرف و اعزاز عطا کیا کہ وہ اس موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عالم انسانیت میں پیغام امام مہدی علیہ السلام پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اور اس میں خاص طور پر آج کی یہ نشست اپنی جگہ ایک منفرد نشست ہے، جس میں ام رسول مکرم سید الشہداء امیر حمزہ کی سیرت سے خاص طور پر
नौजवान नस्ल को मुतारिफ करवाया जा रहा है। आलम इस्लाम में हजरत अमीर हमजा की शख्सियत से वाकिफ होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, चूंकि आकाए कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं में सबसे ज्यादा हजरत अमीर हमजा को अजीज रखते हैं और उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। और आप देखें कि ये एक हुस्न इत्तेफाक है कि माह शव्वाल मुकर्रम की 14 तारीख को सैयदुश्शुहदा सिराज मुनीर हामिले बार अमानत बदमिजाते इमाम महदी अलैहिस्सलाम हजरत शाह कुनमीर सिद्दीक विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाक़ई हुई। वहीं पर 15 शव्वाल मुकर्रम यौम शहादत सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अजीजान मोहतरम, हजरत अमीर हमजा की शख्सियत वो मकाम दर्जा रखती है कि आकाए कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें बेशुमार निस्बतें हासिल हैं। एक तरफ तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साहिबजादे हैं, जिस बिना पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप चचा हैं। तो दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना और हजरत हमजा की वालिदा जनाब हाला दोनों हकीकी चचाजाद बहनें हैं। तो इस निस्बत से आपका रिश्ता मजीद यह है कि आप दोनों यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप खालाजाद भाई भी हैं। और फिर उसके साथ साथ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप दूध शरीक भाई भी हैं। जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हजरत सुएबा से रज़ात कायम की और उनका दूध पिया, वहीं पर हजरत अमीर हमजा ने हजरत सुएबा का दूध पिया। इस तरह हजरत अमीर हमजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हुए। हजरत अमीर हमजा की वो मुनफरिद शख्सियत है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अमीर हमजा को सैयदुश्शुहदा का लक़ब खुद आकाए कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। वो लिसान मोहम्मद जिसके मुताल्लिक़ परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वह्युन युहा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशे नफ्स से कलाम नहीं करते। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को सैयदुश्शुहदा के लक़ब से सरफराज फरमा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपका मकाम मर्तबा कितना आला व अरफा है, जिसे खुद रसूलुल्लाह ने सैयदुश्शुहदा कहा, यानी तमाम शुहदा का हजरत अमीर हमजा सरदार हैं। तो आप अंदाजा करें हजरत अमीर हमजा की क्या फजीलत हुई। और फिर उसके साथ साथ हजरत अमीर हमजा में और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्र का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने इस बात को बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन उम्र में 2 बरस बड़े हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और आप हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम उस वक्त कबूल फरमाया जब मुशरिकीन मक्का ने
तमाम अहले इस्लाम के लिए रास्ते तंग कर दिए थे, यहाँ तक कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में हैं और इधर नबूवत के ऐलान का 6वां साल है कि हजरत अमीर हमजा जिनको अल्लाह ने कुव्वत ताकत और शुजाअत व बहादुरी अता फरमाई थी, और उनका अपना एक शौक था कि वो शिकार किया करते, सैर व तफरी का उन्हें शौक था। एक मर्तबा इसी तरह आप शिकार पर गए हुए थे और उनका मामूल था कि सुबह सादिक शिकार पर चले जाते, दोपहर या शाम के वक्त वो वापस अपने शहर मक्का तशरीफ ले आते। इसी दरमियान एक मर्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ पर है कि अबू जहल लईन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूबदू आपकी शान में गुस्ताखियाना कलमात कहे, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा। लेकिन इमाम सब्र, पैकरे सब्र, साहिबे सब्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने रहमतन लिल आलमीन बनाया था, आपने जर्रा बराबर भी उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि आप समात करते रहे, यहाँ तक कि अबू जहल ने आपको जख्मी कर दिया और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। वापिस आप दार अरकम में तशरीफ ले आए और इधर जब हजरत हमजा मक्के मुकर्रमा में वापिस आते हैं तो उन्हें इस बात की इत्तला मिलती है कि अबू जहल ने आज आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहद गुस्ताखी व बदतमीजी की है, आप पर वार किया है। हजरत अमीर हमजा के जज्बात उभरते हैं और वो फौरन सहने काबा में पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक जानिब अबू जहल है, आप उससे बगैर कुछ कहे उसके सर पर वार करते हैं, उसे लहू लआन कर देते हैं और कहते हैं खबरदार अबू जहल ये न समझना कि मेरा भतीजा मोहम्मद तन्हा है, अगर जमीन पर बिलखुसूस मक्के की सरजमीन पर अगर कोई मोहम्मद की बेदबी करेगा या गुस्ताखी करेगा तो उनसे कह देना अभी हमजा जिंदा है और हमजा किसी को बख्शने वाला नहीं है जो मोहम्मद के दर पर आए। अबू जहल जहां जिस्मानी कर्ब में मुब्तला है, लेकिन वहीं पर ज़हनी कर्ब भी हावी हो जाता है और फौरन सवाल करता है, ऐ हमजा क्या आपने भी मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, क्या आपने भी मोहम्मद को रसूलुल्लाह तस्लीम कर लिया है? तो हजरत अमीर हमजा पूरी कुव्वत ईमानी के साथ फरमाते हैं, हाँ अबू जहल याद रखना और तमाम सरदारान मक्का और मुशरिकीन ये सुन ले कि आज हमजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी व रसूल मानता है और दीन इस्लाम को कबूल करता है। ये कहकर आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ भतीजे, मैंने आपका बदला ले लिया, उसने आपको अजियत पहुंचाई, मैंने भरपूर वार किया और उसको सबक सिखा दिया ताकि आप खुश हो जाएं। देखिए रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी क्या रुतबा व मकाम मर्तबा है। रिसालत माब जवाबन कहते हैं, हमजा ऐ मेरे अजीज चचा, अगर आप चाहते हैं कि आपका भतीजा खुश हो जाए तो आपका भतीजा दुश्मनों से बदला लेने पर खुश नहीं होता, बल्कि आपका भतीजा उस वक्त खुश होगा जब आप इस्लाम के दायरे में आ जाएं, जब आप ईमान कबूल कर लें। तो हजरत हमजा फरमाते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, ऐ मोहम्मद, आज मैंने आपको
अल्लाह का रसूल तस्लीम किया है, मैं खुदा वाहिद का परस्तार हो गया हूँ और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, तो रिसालत माक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते मसर्रत अपने हाथ उठा देते हैं और बारगाह अहदियत में दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तो हमजा को इस्तेकामत अता फरमा कि वो इस दीन पर कायम रहे। ये दुआ ही सबसे बड़ी फजीलत है हजरत अमीर हमजा के लिए। आज दुनिया इंसानियत बिलखुसूस मुसलमान इस्तेकामत फी दीन के लिए खुद दुआ पर दुआएं करते हैं, लेकिन हमजा का वो आलम है, हमजा की वो शख्सियत है जिसके दीन की इस्तेकामत की दुआ खुद फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो अल्लाह कैसे रद्द फरमाता? अल्लाह ने हजरत हमजा को वो इस्तेकामत दीन अता की कि क़यामत तक इस्लाम की तारीख हमजा की इस्तेकामत को भूल नहीं सकती। और फिर उसके बाद जब अमीर हमजा इस्लाम कबूल कर गए तो 3 दिन का अरसा है, 3 दिन के फासले पर मुअर्रिखीन ने तबकात इब्ने साद में इमाम बहक़ई ने, इमाम अस्क़लानी ने, इमाम ज़रक़ानी ने, सब ने इस बात को रिवायत किया है कि 3 दिन के बाद हजरत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस्लाम को कबूल किया। और बयान किया जाता है कि जब हजरत उमर अपनी बहन के घर से बरहना शमशीर लिए दार अरकम की तरफ रवा दवा हैं, तो किसी ने हजरत अमीर हमजा को इत्तला दी कि ऐ हमजा, देखो उमर तुम्हारी जानिब आ रहा है, वो नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद के कत्ल पर आमदा है और बरहना शमशीर है। तो हमजा जवाब देते हैं, कोई परवाह की बात नहीं है, उमर को जान लेना चाहिए कि मोहम्मद का आज दिफा करने वाला हमजा मौजूद है। जब हजरत उमर आते हैं तो बताते हैं कि मैं तो बस इस नीयत से आया हूं कि इस्लाम कबूल करूं। बहरहाल हजरत उमर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम हिजरत का हुक्म फरमाते हैं, तो आप अपनी हिजरत से पहले चंद सहाबा को मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म देते हैं, जिनमें हजरत अमीर हमजा भी होते हैं। और उधर हजरत अमीर हमजा मदीने मुनव्वरा पहुंच जाते हैं और इस कदर बेचैन और बेकरार रहते हैं, रोज इंतजार करते हैं कि कब आकाए कौनैन मदीने मुनव्वरा में जलवा अफरोज होंगे। और इधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हिजरत का सफर इख्तियार करते हैं और जैसे जैसे आप मदीने के करीब पहुंचते जाते हैं, इधर हजरत अमीर हमजा की बेचैनी व इस्तिराबी कैफियत में मजीद इजाफा होते चले जाता है कि रोजाना वो पहाड़ की बुलंदियों पर कभी किसी को चढ़ाकर दिखवाते कि देखो कहीं से नजर आ रहा है कि मोहम्मद आ रहे हैं, कभी खुद बेचैन मदीने की सरहदों पर चले जाते कि आज मेरा हबीब आ जाए, आज अल्लाह का रसूल आ जाए ताकि मैं उनके दीदार से मुशर्रफ हो जाऊं। इसी बेचैनी के आलम में जब ये खबर और ये इत्तला आती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत अमीर हमजा की कोई इंतहा खुशी की नहीं रहती और आकाए कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमीर हमजा मदीने मुनव्वरा में अपना वक्त गुजारते हैं। और फिर उसके बाद मैं बहुत इख्तिसार के साथ सीरत अमीर हमजा के चंद पहलू आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इस बात को महसूस करें कि कितनी अजमत और शान वाले हैं हजरत अमीर हमजा। जब बद्र के मैदान में मुशरिकीन मक्का
اہل اسلام کے مد مقابل آتے ہیں، اور پھر ادھر آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے 3 انصار صحابہ میں سے بھیجتے ہیں، تو مشرکین مکہ کے سردار کہتے ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے لیے ہمارے مطابق تم اپنے خاندان کے افراد کو بھیجو۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عتبہ کو روانہ فرماتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ تاریخ انسانیت کی وہ جنگ، وہ غزوہ جو حق و باطل کے درمیان زمین پر رونما ہونے والا ہے، پہلا معرکہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ 3 اشخاص میں بھی سب سے زیادہ آگے حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ معرکے حق و باطل کے پہلے موقع پر جو سب سے زیادہ لیڈ کرنے والے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ ہے، اور حضرت امیر حمزہ اپنے مد مقابل آئے مشرکین دین حق کو واصل جہنم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بدر کا موقع تمام ہو جاتا ہے، مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ریاست مدینہ منورہ کا وجود عمل میں آتا ہے اور اسلام کا پرچم پہلی مرتبہ تیار کیا جاتا ہے، تو یہی وہ حضرت امیر حمزہ ہے جو علم بردار پرچم اسلام کے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ تو اندازہ کریں ایک خصوصیت بدر کے میدان میں ہے، ایک خصوصیت ریاست مدینہ کے وجود میں آنے کے بعد ملی، اور پھر اس کے بعد آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کوئی بات کہتے تو رسول اللہ کبھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ اس بات کا اندازہ تمام کبار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ہے۔ چنانچہ مدینے کے اطراف بسنے والے یہودی عہد کرنا چاہتے ہیں، ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح تمہارے پیغمبر محمد کے پاس اپنا عہد کروائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ راست پہنچنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے حمزہ کو اپنا وسیلہ بناؤ، اور حمزہ کی وہ شخصیت ہے کہ اگر وہ رسول اللہ سے بات کریں گے تو رسول اللہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ لہذا اسی کے تحت حضرت امیر حمزہ سے یہودی بات کرتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ ان کے بات کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی و حضرت عمر فاروق سے مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ ایک بات بہت اہم میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 شخصیات ایسی ہیں جو سفارش کر دیں تو رسول اللہ کبھی اسے رد نہیں فرماتے۔ ایک سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو دوسرے حضرت امیر حمزہ، اور یہ امیر حمزہ رسول اللہ نے انہیں ان کی حیات میں مدینے کی ریاست کا امیر بنایا ہے، اسی لیے آپ کو امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ یہ اسد اللہ ہے، یہ اللہ کا شیر ہے،
اور فرمایا کہ یہ نہ صرف اللہ کا شعر ہے بلکہ اللہ کے رسول کا شعر ہے، یہ اسد الرسول ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے۔ اور پھر آپ غور کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایک دستہ ہوا کرتا، صحابہ کا ایک دستہ ہوتا، اور اس دستے کے امیر حضرت امیر حمزہ ہیں۔ وہ نبی مکرم و محتشم و معظم جن کی خدمت کرنا حاشیہ نشینان بزم وحدت بھی اپنے مقدر کی بات سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت بظاہر کر رہے ہیں صحابہ، ان کے امیر کون ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ۔ کیا مقام ہوا امیر حمزہ کا، آپ اندازہ لگائیں۔ احد کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ معرکہ آرائی کر رہے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا حضرت حمزہ نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 27 مشرکین مکہ کو واصل جہنم کیا، تو دوسری روایت کے مطابق 30 کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ چونکہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کی دلیری میدان بدر میں مشرکین مکہ دیکھ چکے تھے، تو انہیں اس بات کے لیے کبھی گوارا نہیں تھا کہ حمزہ کو کسی طرح چھوڑ دیا جائے، لیکن کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ حضرت امیر حمزہ سے مد مقابل آ کر مقابلہ کریں، بلکہ انہوں نے ایک سازش رچی اور ایک وحشی کو تیار کیا۔ اس کے آقا نے اس کو لالچ دی کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا، تو ہم بدلے میں تجھے آزاد کر دیں گے۔ ادھر ہندا نے کہا کہ اگر تو حمزہ کا لاشا میرے حوالے کر دے گا تو میں تجھے دولت کے انبار میں تول دوں گی اور تجھے اس قدر مال دوں گی کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے حرص و لالچ میں وحشی حضرت امیر حمزہ کے تعاقب میں رہا پوری جنگ، اور ایک جب موقع اس کو ملا تو اس نے پیچھے سے وار کیا نیزے کا، اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جیسے ہی آپ نیزے سے زمین پر آئے تو دشمنوں نے آپ پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، اور شہادت پر بھی بس نہیں کیا گیا۔ آسمان نے پہلی مرتبہ یہ منظر بھی دیکھا، زمین پر ام رسول سید الشہداء امیر حمزہ کا لاشا پڑا، مسلح کیا گیا۔ یعنی مسلح اس کو کہیں گے یعنی آنکھ نکال دی جائے، ناک کاٹ دی جائے، ہونٹ کاٹ دیے جائیں، کان کاٹ دیے جائیں، جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں۔ اللہ اللہ، حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی، آپ کے آنکھوں کو نکال دیا گیا، آپ کی ناک مبارک کو کاٹ دیا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے بازو کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کا سینہ چاک کر دیا گیا، اور آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے جگر کو نکالا گیا اور ہندا کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس عورت نے، ہندا نے امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا۔ اتنا دردناک ماحول و منظر ہوگا جس کو رسول اللہ سید الشہداء فرما رہے ہیں، اسد اللہ فرما رہے ہیں، اسد الرسول فرما رہے ہیں، فاعل الخیرات فرما رہے ہیں، کاشف الکرب فرما رہے ہیں۔ اتنی عظمتوں والا یہ صحابی، سب سے بڑی عظمت تو یہی کہ وہ صحابی رسول، پھر اس کے بعد وہ محمد الرسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب صحابی وہ چچا، پھر ان کے لاشے کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی۔
اور جب رسول اللہ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے کرے صبر جب لاش امیر حمزہ کے پاس پہنچے تو آپ نے زارو قطار رویا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی تھی. اور جمیع صحابہ اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے رسول اللہ کو اتنا زارو قطار روتے نہیں دیکھا. محمد الرسول اللہ زارو قطار رو رہے ہیں اپنے عزیز چچا کے لاشے کو دیکھ کر جس نے اسلام کی خاطر اللہ کی وحدانیت کے لیے اللہ کے دین کی بقا کے لیے محمد الرسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں زارو قطار روتے ہیں اور ایک موقع پر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے حمزہ آپ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی بلکہ یاد رکھنا حمزہ ہم بدلے میں 70 کو قتل کر ڈالیں گے. اللہ وہی فرماتا ہے نہیں محمد ہم اس کا بدلہ ایسا نہیں لیں گے آپ صبر کریں. اللہ نے ان کی شہادت کو قبول فرمایا. وہیں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بھی ہوتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتوں آسمانوں پر حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے چرچے ہیں اور اللہ نے تمام آسمانوں پر امیر حمزہ کو اسد اللہ کے لقب سے سرفراز کیا ہے. تو غور کریں کہ حضرت امیر حمزہ کی کیا عظمت ہوئی. اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے لیے چادر طلب فرماتے ہیں تو کپڑا اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر اوپر کے حصے پر ڈھانپا جائے تو پیر برہنہ رہ جاتے ہیں. اگر پیروں کو ڈھانکا جائے تو سر مقدس برہنہ رہ جاتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں سر سے پیر تک ڈھانپ دو اور جہاں پیر برہنہ ہے وہیں پر درخت کی پتے یا گھاس لا کر اس کو چھپا دو. اسی طرح چھپایا جاتا ہے. اور حضرت امیر حمزہ کو ایک اور فضیلت اور خصوصیت ملی ہے جو آج تک تاریخ اسلام میں کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں اور یہ شریعت کا اصول ہے, اس کا یہ قانون ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی جائیں گی اور اگر کوئی 5ویں تکبیر کہہ دے تو نماز جنازہ نہیں ہوگا. یہ شریعت کا اصول ہے. لیکن محمد الرسول اللہ وہ صاحب شریعت ہے. آپ کا اشارہ کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے, آپ کا چلنا پھرنا بھی شریعت کا حصہ ہے, آپ کا سکوت اختیار کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے. لہذا محمد الرسول اللہ نے جب امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو روایتوں میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ محمد الرسول اللہ نے تکبیرات کہی. اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ کے بعد دیگر جو 70 شہدائے احد ہیں ان کے نماز جنازہ ایک کے بعد ایک رسول اللہ نے خود ادا فرمائی. اور ان تمام جنازوں میں آگے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ ہوتا. تو غور کریں حمزہ کو کتنی فضیلت ملی. رسالت مآب یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب محشر میں امیر حمزہ پہنچیں گے تو اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی دربار میں روز محشر تمام شہداء اسلام پہنچیں گے تو ان تمام کا صدر و سردار وہ امیر میرا چچا حمزہ ہوگا. اور غور کریں حضرت حمزہ کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تصور کریں، آپ محسوس کریں کہ رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی جب آپ کے لاشے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور آپ کی شہادت آپ کے سامنے ہو گئی، تو رسول اللہ نے کتنا صبر کیا ہوگا، رسول اللہ نے کس قدر اللہ کی رضا کے لیے اس بات کو برداشت کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب تدفین کے بعد رسول اللہ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ گھروں سے شہداء کی، خواتین کے رونے کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہائے حمزہ، تیرے لیے کوئی رونے والا بھی نہیں۔ تو غور کریں رسول اللہ پر کیا گزری ہو۔ آج اسلام ہمارے پاس کتنی شہادتوں کے بعد پہنچا ہے، آج ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں، ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور حمزہ وہ حمزہ ہیں جو امیر حمزہ ہیں، اور یاد رکھیں وہ آج بھی امیر مدینہ ہے۔ بحقین نے ایک روایت کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مدینہ منورہ میں میری زمین پر بعض لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قبضہ بحال کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم اپنی شکایت امیر مدینہ سے کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے میں نے امیر مدینہ سے بھی شکایت کی ہے، لیکن امیر مدینہ نے میری بات کو سنی انسنی کر دی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرا کر جواب دیتے ہیں میری مراد بظاہر موجودہ امیر مدینہ نہیں ہے، بلکہ جس کو رسول اللہ نے امیر مدینہ بنایا، جو امیر حمزہ ہیں، ان کے بارگاہ میں تم اپنی فریاد کو رکھو، اللہ تمہارا کام بنائے گا۔ وہ شخص اسی بات پر عمل کرتا ہے تو اس کے زمین سے جو لوگ قبضہ دار تھے قبضہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت سے صوفیاء کا یہ قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کوئی سفارش، اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہے تو حضرت امیر حمزہ کا وسیلے سے کرائیں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور بعض صوفیاء ایسے بھی تاریخ اسلام میں گزرے ہیں کہ جب کبھی اللہ نے انہیں مدینہ منورہ جانے کا موقع عنایت کیا تو وہ پہلے روز رسول پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ پہلے حضرت امیر حمزہ کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے دربار میں سفارش رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد روز رسول پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں جن کے متعلق اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ حضرت امیر حمزہ وہ اللہ کے شہید ہیں، وہ سید الشہداء ہیں، وہ اسد اللہ ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ تقریباً احد کے واقعے کے 46 سال کے بعد 46 ایئرز کے بعد میں امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں جب نہر کا کام کیا جا رہا تھا تو احد کے پہاڑ سے گزر رہی تھی وہ نہر، تو کئی شہداء احد کے خبریں کھل گئی تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی ابھی دفنائے گئے ہیں اور ان کے جسموں سے خون تازہ بہ رہا ہے، اور انہی میں حضرت امیر حمزہ کی بھی لاش مبارک ہوتی ہے جن کے جسم اتھر سے تازہ خون بہتا ہوا لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ چونکہ اللہ کا یہ فرمان، اللہ کا یہ قرآن ہے جو لا ریب ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یقیناً وہ زندہ ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کو حضرت امیر حمزہ کی
قبر کھلنے پر یہ منظر بھی دکھایا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں آج ہم حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہماری نوجوان نسل میں وہ قوت ایمانی پیدا فرما جو حضرت امیر حمزہ میں تھی. اے پروردگار ہم میں وہ شجاعت و قوت و طاقت عطا فرما کہ ہم اسلام کا دفاع کر سکیں اور حق اور خاص طور پر پیغام امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کو اقصائے عالم میں پہنچائیں. اور آج کے دور میں اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمارے مرشدین ہمیں جواب نہیں دیتے، تو یاد رکھ لیں اور وہ لوگ اس فکر کے عامل افراد خاص طور پر کان کھول کر سن لے. اب آپ کا اعتراض نہیں رہا، چونکہ اب تو آپ کے پاس زوم کے ذریعے کہیے یا اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی شک و اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کریں، ہم تیار ہیں آپ کو جواب دیں گے. لیکن یاد رکھیں آپ اعتراضات کو بند کریں، آخرت کی فکر کریں، ایمان پر قائم رہیں، استقامت کی دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق پر فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، ماشاء اللہ. معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے مرشدنا مولانا حضرت سید محمود بدرالدجا منوری میاں صاحب قبلہ، جو ہم سب کو آج کے اس عنوان شہادت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخاطب فرما رہے تھے.